کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا؟ کیا گنبد خضرا کا سایہ موجود تھا یا سایہ نہیں تھا؟ اس پر علماء کرام کا ہم نے دیکھا ہے کہ آپس میں بہت بحث مباحثہ کرتے ہیں۔ آپس میں لوگ بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا سایہ نہیں تھا۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کریں گے کہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا یا سایہ موجود نہیں تھا۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کے بارے میں دو قسم کی روایات ملتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ نہیں تھا۔ جن روایات میں آتا ہے سایہ تھا، وہ روایات کون کون سی ہے؟ آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسند میں لکھا ہے، ام المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ عنہ ایک واقعہ نقل کر رہی ہے، اور ایک واقعہ نقل کیا جس واقعے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت جب گھر سے نکلے، اپنے مقام سے نکلے، تو جب وہ چل رہے تھے تو سایہ بھی ساتھ موجود تھا۔ ٹھیک ہے، تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کو خود ملاحظہ فرمایا۔ تو کچھ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا، اور کچھ روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ اب ہم نے اس سے کیا اخذ کرنا ہے، کیا چیز اس سے سمجھنی ہے ہم نے؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو روایت میں آتا ہے کہ سایہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو ایک میں آتا ہے سایہ تھا۔ تو جو سایہ تھا اس سے ہم ایسی بات کریں گے کہ جو دونوں میں تطبیق ہو، کہ جن روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا۔ جو معجزہ ہے وہ نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے، وہ سایہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور جن روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ موجود تھا، اس سے یہ بات سمجھیں گے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے جسم تھا، جسم کے اوپر کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور جو سایہ تھا وہ کپڑوں کا سایہ تھا، جسم کا سایہ نہیں تھا۔ اگر ہم اس طرح مطلب لیتے ہیں تو پھر دونوں روایات پر عمل کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اگر سایہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، بلکہ کپڑوں کا سایہ تھا، جسم درمیان کپڑے آ جاتے، اس کپڑوں کا سایہ تھا، ٹھیک ہے۔ اور جن میں کہتے کہ نہیں تھا، تھا سایہ، تو ان میں یہ مسئلہ آتا ہے۔ جن میں نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ کچھ لوگ اس روایت سے یہ بھی اخذ کرتے ہیں کہ جن روایت میں سایہ نہیں تھا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں، نور ہے۔ سایہ تو بشر کا ہوتا ہے، نور کا نہیں ہوتا، تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، تو اس وجہ سے وہ نور ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اور وہ نور نہیں ہے۔ وہ جیسے ہم انسان ہوتا ہے، نبی ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کو بہت مقام عطا کیا، ٹھیک ہے۔ سب سے اعلیٰ اور افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، نبیوں میں سب سے اعلیٰ، رسولوں میں سب سے اعلیٰ، لیکن یہ کہنا نور ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمجھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، یہ سایہ تھا یا نہیں تھا۔ اور گنبد خضرا کے بارے میں آتا ہے کہ کیونکہ وہ ایک گنبد خضرا ایک بناوٹی تھی، وہ ایک گنبد ہے جس کو بنایا گیا ہے، لہٰذا اس کا سایہ تھا، اس کا سایہ خود ملاحظہ کیا گیا ہے۔ تو اختلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ کے بارے میں آتا ہے، اس پر میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔